بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وإن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ بس تین ہے۔ ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے وہ جو پہن کر پرانا کر ڈالا، اور تیسرے وہ جو اس نے راہ خدا میں دیا اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔ بے شک مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کمائے ہوئے اور جوڑے ہوئے مال میں سے واقعتاً اور حقیقتاً اس کا بس وہی ہے جو اس نے کھانے پہننے کی ضروریات میں یہاں اپنے اوپر خرچ کر لیا یا راہ خدا میں دے کے آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ در حقیقت اس کا نہیں ہے، بلکہ ان وارثوں کا ہے جن کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے، کیونکہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، ضرورت مندوں کو دے دیا، محتاجوں کو دے دیا، اللہ کے راستے میں دین کی بلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے اس نے دیا، اور جہاد کے اندر اس نے خرچ کیا، مدارس کے اندر جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں اس نے دے دیا۔ اس کے پیسہ، اس کی جان، اس کا مال، اس کا وقت ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں رہ گا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا محفوظ رہ جائے گا، اور مرنے کے بعد اس کو یہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثه احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو، یعنی اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں مال آنا ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے۔ تو آپ نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، یعنی اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دیا، اور جس قدر اس نے بعد کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ لہذا دانش مند آدمی، ذی شعور، عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ گھر میں رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں صرف بھی کرتا رہے، اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرتا رہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جتنا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم مال خرچ کریں گے، اتنا کیا اس سے کہیں دگنا اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ یبلغ به قال اذا مات المیت
قالت الملائکۃ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے واسطے آگے کیا بھیجا، یعنی کیا اعمال خیر کیے اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کے خزانے میں کیا سرمایہ جمع کیا، یعنی اللہ کے راستے میں الہ کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، محتاجوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کتنا آگے بھیجا اور کتنا خرچ کیا۔ یہ فرشتے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن میں اور آپ یعنی کہ ہم لوگ اور انسان آپس میں کیا کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا ہے، یعنی وارثوں کے لیے متعلق پوچھتے ہیں اس نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ لیکن جو آدمی جا رہا ہے اس نے آخرت کے لیے کیا کچھ دیا ہے، اللہ کے راستے میں کیا کچھ اللہ کو دے کر یہ آدمی جا رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو دے گا، اس کا مال ریگاں نہیں جائے گا، اس کا وقت ضائع نہیں جائے گا، سب چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کو کئی گنا اس کو آخرت کے اندر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص سے کام کرنے کی اور اخلاص سے اللہ کے راستے میں اپنے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔